ٹویٹس کا کاروبار۔ ISPR کے سابق DG میجر جنرل عاصم باجوہ نے فوج کی جانب سے دھڑا دھڑ ٹویٹس کا معاملہ اتنے زوردار طریقے سے شروع کی رکھا کہ نئے DG آصف غفور کے لیے اس رفتار کو برقرار رکھنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی آصف غفور صاحب کی جانب سے وہ ٹویٹس بھی دکھائی دیتے ہیں جو فوج کی جانب سے کبھی دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ چند روز ہوئے ISPR کے DG صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے نشر ہونے والے پیغام تھا کہ فوج بھی پاناما مقدمے کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے، جس پر میرا کہنا تھا کہ کسی مہذب ملک میں اگر کوئی فوجی یہ بیان باقاعدہ طور پر اپنی سرکاری حیثیت میں دیتا تو یقین مانیے اسے کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑتا۔ ظاہر ہے فوج کا کسی بھی صورت ایسے کسی معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پاکستانی دستور کے مطابق فوج کو ملکی سرحدوں کی حفاظت کا جو کام سونپا گیا ہے اس کام کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ملک کا ایسا کوئی ایک بھی کونا نہیں جسے مکمل طور پر محفوظ سمجھ دیا جائے، اور دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو فوجی بیان میں کہہ دیا جاتا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد آئے تھے اور واردات میں کامیاب ہو گئے، یا واردات میں ملوث افراد کا تعلق بھارتی خفیہ ادارے سے تھا۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں کون اس مقدس ادارے سے پوچھے کہ صاحب یہ پاکستان کے باہر سے آ کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے عناصر کو روکنا کس کی ذمہ داری تھا؟ دنیا کی عظیم ترین خفیہ ایجنسی اس پر نگاہ رکھنے میں کیسے ناکام ہوئی، اور آپ نے کسی ٹویٹر پیغام میں ایسے کسی حملے پر قوم سے معافی کیوں نہیں مانگی، یا اس ذمہ داری پر مامور کسی جرنیل نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ بطور عام شہری میرا کہنا یہ ہے کہ کرپشن میں کوئی سیاستدان ملوث ہو یا سرکاری افسر، کوئی فوجی یا کوئی جج، سب کو کڑی سے کڑی سزا دی جانا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ افراد قوم کی ہڈیوں سے ماس کی آخری چھال تک نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سیاستدانوں، رہنماؤں، سیاسی پارٹیوں اور تنظیموں کے قائدین پر جو اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے ان پر شدید تنقید ہونا چاہیے، لیکن اپنا کام ٹھیک سے نہ کرنے پر فوج سمیت ہر ادارے کا ایسا ہی کڑا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ دستور سے ماورا کوئی ادارہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ پاناما فیصلے کے بعد JIT میں ISI کے سربراہ کو بھی تفتیش کی ذمہ داریاں سونپی جانے پر اعتزاز احسن صاحب کا بیان آیا تھا کہ کوئی شخص کسی ملزم سے رشتہ داری یا تعلق رکھتا ہو تو اسے تفتیش کی ذمہ داری کیسے سونپی جا سکتی ہے، یا وہ تفتیش کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ اور چونکہ ISI کے موجودہ سربراہ اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم نواز آپس میں رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ تفتیش شفاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے جواب میں ISI یا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے اس الزام کی صحت سے انکار کی بجائے اعتزاز احسن صاحب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فوج کے خلاف بات کرنے کی۔ اور یہ کوئی تازہ رویہ نہیں ہے، انہی جرنیلوں نے پچھلے 70 برس سے ہمارے ملک میں آمریت قائم رکھی، یہاں سیاست میں مسلسل دخل اندازی کر کے چوروں اور لٹیروں کو ہمارا سیاسی رہنما بنایا۔ ہمارا ملک اسی رویے سے دو لخت ہوا، ہمارا دستور مسلسل پائمال ہوتا رہا، ہمارے بنیادی حقوق سلب ہوتے رہے، اور ہمارے ہاں حقوق کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو غدار یا ایجنٹ کا لقب دیا جاتا رہا، اور آج کل ویسے کافر، مرتد یا ملحد کا لقب دے دیا جاتا ہے تاکہ مشتعل جتھے باقی کا کام خود اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر کسی نہ کسی کو بولنا ہوگا۔ یہ واضح انداز سے کہنا ہوگا کہ پاکستانی فوج کا احترام اور تکریم صرف اور صرف پاکستانی دستور کی جانب سے اسے تفویض کردہ دائرے میں کام کرنے سے مشروط ہے۔ اگر فوج سیاست یا دیگر شعبوں میں ملوث ہوتی ہے اور اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتی تو اس پر بھی اسی شدت سے تنقید کی جانا چاہیے جیسے کرپٹ سیاستدانوں یا جاہل مولویوں یا بدعنوان افسروں پر کی جاتی ہے۔ پاکستان کی تکریم اسی میں ہے، اور پاکستان کی تکریم ان اداروں کی تکریم سے کہیں اہم اور بالا ہے۔